میں پوری طرح جوان بھی نہ ہوئی تھی کہ میرا سوتیلا باپ اماں کے سوتے ہی میرے بستر میں آ جاتا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی میرا سوتیلا باپ بس یہی بات کہتا کہ اس سے تمہارا جسم شادی کے قابل ہو جائے گا۔ مجھے اتنی سمجھ نہیں، اس لیے چپ چاپ ابا کی بات مان لیتی۔ میں دن بدن صحت مند ہوتی جا رہی تھی۔ میرے جسم میں واضح تبدیلی ہونے لگی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے اماں کی نظر میرے وجود پر پڑی تو کہنے لگی کہ کم کھایا کرو، موٹی ہوتی جا رہی ہو، تم شادی سے پہلے ہی 2 بچوں کی ماں لگتی ہو۔ ابا نے مجھے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا اور اب میری عمر کی تمام لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے 2 بچے بھی پیدا کر لیے تھے، لیکن میں ابھی تک کنواری بیٹھی تھی۔ میری عمر اب 25 سال ہو چکی تھی۔ ویسے تو ہر لڑکی کو شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن میں اس حد تک جنونی تھی کہ دل کرتا تھا کہ ہر رات ہی میری پہلی رات کی طرح ہی گزرے۔ اس رات میں ضد کر کے اماں کے کمرے میں سو گئی۔ آدھی رات گزری تھی کہ ابا نے میرے کان میں ہلکی سی آواز میں بولے، آج بس اوپر اوپر۔ میں نے پورے گھر کی اچھے سے صفائی کر دی تھی کہ مہمان آنے والے تھے۔ ابا صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل گیا تھا اور اب گھر پر صرف میں اور اماں ہی تھے۔ اماں تو آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا سامان لینے گئی تھی، جبکہ میں پورے گھر کو چمکانے میں مصروف تھی۔ پورے 2 گھنٹے بعد تقریباً 12 بجے قریب مہمان آئے تھے، جن میں لڑکی کے ماں باپ اور بھابھی شامل تھے۔ چائے وغیرہ بالکل تیار تھی اور ابھی وہ لوگ آ کر بیٹھے ہی تھے جب اچانک ابا گھر میں داخل ہوا اور مہمانوں کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ میں کچن میں کھڑی چائے کپوں میں ڈال رہی تھی جب ابا کے چیخنے اور شور کی آواز سنی، جس پر میں گھبرا کر چائے وہیں چھوڑ کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ابا مسلسل چیخ رہا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ ابا کے چہرے کے تاثرات اور غصے سے صاف طور پر یہی لگ رہا تھا کہ ابا کو مہمانوں کی آمد کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ اماں بھی گھبرائی ہوئی کھڑی تھی، جبکہ ابا کے بار بار انکار کرنے پر لڑکی کی ماں بھی اب اونچی آواز میں چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اگر بےعزتی ہی کرنی تھی اور رشتہ نہیں کرنا تھا تو بلوایا ہی کیوں۔ ابا اور اس عورت کے چیخنے پر عجیب سا شور مچ گیا تھا۔ ابا نے رشتہ آنے پر واویلا ہی مچا دیا تھا، جو صرف میری ہی نہیں اماں کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ وہ مہمان بکتے جگتے ہمارے گھر سے چلے گئے تو ابا کا رخ ہماری طرف ہوا، جس پر میں گھبرا کر ایک طرف سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ مجھے ابا سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ رشتے کی بات آگے بڑھاؤ، اور یہی نہیں بلکہ ان کو گھر چائے پر بھی بلا لیا۔ ابا نے بھڑک کر پوچھا تو اماں گہرا سانس بھر کر ابا کو دیکھتے ہوئے بولی، اس میں اتنا غصہ کرنے والی اور بھڑک کر واویلا مچانے والی کیا بات ہے بھلا؟ اماں کے پوچھنے پر ابا نے پھر سے بھڑک کر کہا کہ چپ کرو، آگے سے جواب دے کر زبان درازی مت کرو۔ یہ کہہ کر کمرے میں گھس گیا تو میں نے اماں کو دیکھا، جو خود بھی پریشانی سے مجھے ہی دیکھ کر قریب گئی اور ان کو تسلی دے کر کہا کہ ابا کو لے کر پریشان مت ہو۔ ابا کو شاید اس بات کا برا لگا ہے کہ تو نے ابا کو ان لوگوں کے آنے کا نہیں بتایا، تبھی ابا نے غصے میں انکار کر دیا ہے۔ تو فکر مت کر، ابا کا غصہ اترے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی طرف سے ماں کو تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ میں خود بھی پر یقین نہیں تھی کہ ابا کو محض وقتی غصہ تھا یا پھر ابا سچ مچ میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ میں نے اماں کو سمجھا بجھا دیا تھا، مگر ماں کو سمجھ لگی، لیکن وہ چپ ضرور ہو گئی تھی اور میرے لیے یہی بہت تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ ابا کا شاید وقتی غصہ ہے، جلد ہی اتر جائے گا، مگر میری یہ غلط فہمی ہی رہی، کیونکہ اس کے بعد ایک بار نہیں بلکہ کئی بار میرا رشتہ آیا، لیکن ہر دفعہ ابا منع کر دیتا اور ہر رشتے کی بات سنتے ہی بے حد واویلا مچایا، جس کی وجہ سے میرا رشتہ نہ ہو پاتا تھا۔ مجھے اور اماں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابا یوں میرے رشتے کی بات سن کر واویلا مچاتا ہے۔ ہم بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ ابا سے پوچھتے تو وہ چھڑک کر ہمیں خاموش کروا دیتا اور کوئی جواب نہ دیتا، جس پر ہم مزید کلس کر رہ جاتے، جبکہ میری نسبت میری ماں زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ آخر کو میں اس کی بیٹی تھی اور وہ میری ماں،
اور مائیں تو بیٹیوں کے جوان ہوتے ہی ان کی شادی کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں بھی میرے لیے بے حد پریشان تھی اور جلد از جلد میری شادی کر کے میرے فرض سے سب دوش ہونا جانا چاہتی تھی۔ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہوتی جا رہی تھیں اور اب تو ان کے ایک ایک دو بچے بھی ہو گئے تھے۔ جب بھی پوچھتی کہ ابا کہاں ہیں تو بس ایک ہی بات کہتی کہ ابا میرے لیے کھلونے اور نئے کپڑے لینے گئے ہیں اور وہ میرے لیے بہت ساری نئی چیزیں لینے گئے ہیں لیکن دور گئے ہیں تو انہیں آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ نئے کپڑوں کھلونوں کا سن کر میں بیٹھ جاتی اور آنے والے سہانے وقت کا سوچ کر خود بھی خوش ہوتی رہتی کہ ابا آئیں گے تو میرے پاس نئے اور ڈھیر سارے نئے کھلونے کپڑے ہوں گے۔ مگر وقت گزرتا رہا اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا، نہ ہی میرے ابا واپس آئے، جس پر میں اب بے حد غمزدہ رہنے لگی تھی۔ سب بچوں کو ان کے والد کے ساتھ دیکھ کر میں بس دل مسوخ کر رہ جاتی کیونکہ میرے ابا میرے پاس نہیں تھے۔ کبھی کبھی میں اماں سے الجھ پڑتی اور آگے سے اماں بس رو دیتی، مگر اس کا رونا مجھے کبھی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ تب میں 6 سال کی تھی۔ ابا کی موت کو 6 ماہ گزرے تھے جب میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر میرے چاچا اور تایا نے مل کر مجھے اور میری اماں کو گھر سے نکال دیا اور ابا کے حصے میں سے ہمیں کچھ بھی نہ دیا، بلکہ یہ کہہ کر ہمیں ہر چیز سے بے دخل کر دیا۔ سارا پیسہ اور ساری جائیداد ان کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں میرے ابا کا کوئی بھی حصہ نہیں بنتا ہے، جبکہ میرے ابا بھی اس جائیداد میں برابر کے شریک تھے۔